کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم سب کے قائد آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم سب کے قائد آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں۔ ہے تجھ ہی سے سچا پیار ہمیں اب پیار کے رنگ ابھاریں گے، ہے تجھ ہی سے سچا پیار ہمیں اب پیار کے رنگ ابھاریں گے، اب خون رگے جاں بھی دے کر ہم قوم کا قرض اتاریں گے، اب خون رگے جاں بھی دے کر ہم قوم کا قرض اتاریں گے، ہم کر کے وہ دکھلائیں گے، ہم کر کے وہ دکھلائیں گے، کاغذ پہ جو لکھا کرتے ہیں، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم سب کے قائد آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم سب کے قائد آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں۔ ہم اپنے دلوں میں اے قائد اب علم کے دیپ جلا دیں گے، ہم اپنے دلوں میں اے قائد اب علم کے دیپ جلا دیں گے، اب حق کے رستے پر چل کر ہم دنیا کو دکھلا دیں گے، اب حق کے رستے پر چل کر ہم دنیا کو دکھلا دیں گے، کر دیں گے عمل سے بھی ثابت، کر دیں گے عمل سے بھی ثابت، باتیں تو ہمیشہ کرتے ہیں، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم سب کے قائد آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم تجھ سے وعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا رحیم یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث برحمتک استغیث برحمتک استغیث آمین۔ واجب الاحترام بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میرے چاہنے والوں، پرعزم، بہادر، نہ بکنے والے، نہ جھکنے والے، بہادر جیالے تحریکی ساتھیوں، پاکستان میں کراچی، حیدرآباد میرا اپنا شہر، میر پور خاص،
الطاف کا خاص ہے، سکھر وہ بھی ہے، نواب شاہ، سانگھڑ، شہداد پور، شہداد کوٹ، ٹنڈو لیار، ٹنڈو جام، اور سندھ کے تمام اور پاکستان کے تمام علاقوں کے ان حق پرستوں کے لیے جو میرے فکر و فلسفے، ریئلزم، پریکٹیکلزم، عملیت، حقیقت پسندی اور عملیت پسندی کے نظریے پر اتفاق رکھتے ہیں، اور میرے ناقدین بھی اور اوورسیز یونٹ جو ہیں، ایک یونٹ کا نام لوں گا تو دوسرا ناراض ہوگا، دوسرے کا لوں گا تو تیسرا، جو یونٹ رہ جائے گا وہ ناراض ہوگا۔ لہذا میں یہ کہتا ہوں تمام پاکستان کے علاوہ اوورسیز میں رہنے والے، مجھے چاہنے والے، میرے فکر و فلسفے کو صحیح قرار دینے والے، ماننے والے، جیلوں میں اسیر ساتھی، ان کے اہل خانہ، شہیدوں کے بچے، یتیم بچے، بیوائیں، ان کے لواحقین اور لاپتہ ساتھی جو ہیں، ان کے اہل خانہ، بال بچے، گھر والے، غرض یہ کہ مجھے جو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اپنا بھی اور پرایا بھی، سب کو السلام علیکم۔ آج 7 تاریخ، یعنی 7 کا مطلب آج 7 نومبر 2017 ہے، اور لندن وقت کے مطابق اس وقت تقریباً 1:30 بج رہے ہیں، یعنی 1 لندن وقت کے مطابق اس وقت 12:30 بج رہے ہیں، 12:30، 12:30 30 past 12 noon۔ اور 7 نومبر 2017۔ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ اس لیے حاضر ہو گیا کہ ایک تو شاباش آپ کو پیش کر سکوں، پورے دنیا بھر کے، کراچی کی ایک باجی نے کہا ہمارا تو نام ہی نہیں لیتے۔ ارے بھائی میں کس کا نام لوں؟ اگر کراچی کا لوں تو حیدرآباد والے ناراض ہوں جو میرے اپنے شہر کے ہیں، اگر حیدرآباد کو اپنا شہر کہوں تو میرپور والے ناراض ہوں، انہیں اپنا کہوں تو سکھر والے ناراض ہوں، سکھر والوں سے کہوں ان کو اپنا کہوں تو سانگڑ والے، شہداد کوٹ والے ناراض ہو جائیں، شہداد پور والے ناراض ہو جائیں، ٹنڈو آدم والے پریشان ہو جائیں، وہ ناراض ہو جائیں، ٹنڈو جام کی تعریف کروں تو ٹنڈو والا یار والے ناراض ہو جائیں، ٹنڈو والا یار کا نام لوں تو ٹنڈو جام والے ناراض ہو جائیں، تو کس کا نام لوں؟ اچھا اسی طرح اوورسیز کا ہے، اب میں اگر کسی ایک کا نام لوں تو دوسرے کا، اتنے سارے اوورسیز، تو اتنے بھائی 199 کنٹریز ہیں، 198 کنٹریز کے اندر، چاہے ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہو، چاہے ڈیموکریسی ہو، یعنی جمہوریت،
ان سب ممالک کی اپنی اپنی فوج ہے. واحد ایک ملک ہے 199 میں جس کا نام پاکستان ہے. ایسا پاک ملک ہے کہ جس کی کوئی فوج ہی نہیں ہے. That is the only country in the history of mankind, history of the countries. Babylonian, Indian civilization, Babylonian civilization. پوری انسانی تاریخ میں نے کبھی ایسا دیکھا نہیں. یہ ایسا پاک ملک ہے کہ جس کی کوئی فوج نہیں ہے بلکہ فوج کا ملک ہے. ملک فوج کے اس ملک کو فوج نے 71 میں توڑ ڈالا. اور یہ جب تک باز نہیں آئیں گے فوج کے جرنیل، کیونکہ ان کو کسی عدالت میں ان کے لیے کوئی اکاؤنٹیبلٹی بیورو نہیں ہے، ان کے لیے کوئی سپریم کورٹ نہیں ہے، ان کے لیے پارلیمنٹ میں بات نہیں کی جا سکتی. یہ مقدس ہیں. یعنی فوج کو بھی یا ISI کو کرٹیسائز کرنا، اس کے غلط باتوں کی نشاندہی کرنا، جرنیلوں کی غلط حرکات، ان کے مارشل لاز جو انہوں نے لگائے ملک میں، آئین توڑے، اس پر ان کو برا بھلا کہنا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، توبہ توبہ کر کے کہتا ہوں کہ انہوں نے فوج نے اس کو بھی بلیسفیمس کہہ دیا ہے، یعنی بلیسفیمی کر دیا ہے. باقی اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم پاک ہیں، پاک آرمی ہے، ہم سے کوئی سوال نہیں کرو، ہمارا نہ دنیا میں کوئی حساب ہوگا نہ آخرت میں ہوگا. ملک انہوں نے توڑ دیا، پھر بھی کوئی سبق حاصل نہیں کیا، اور آج بھی وہی کر رہے ہیں. تم نے MQM کو توڑا تھا نا، تم نے آج بھی 90 پہ تالا لگایا ہوا ہے نا، میرا مولا میرا مولا میرا مولا میرا مولا میرا مولا، اللہ 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 اللہ. اس کا نبی اور نبی کی اولاد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین رحمت اللہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہما ہوں. انہا ہوں، ان کے صدقے اللہ ان کا ضرور آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں اس دنیا میں بھی حساب، اکاؤنٹیبلٹی ان کی ان کے صدقے ہوگی. 71 کے بعد انہیں شرم نہیں آئی ہتھیار ڈالنے کے بعد. کوئی اور فوج ہوتی تو کبھی ایسی حرکتیں نہیں کرتی. کیوں نہیں ہے ایک ان کی اکاؤنٹی؟ کیسے فوج کے خلاف بات کرنے کو ملک سے غداری سے تعبیر کرتے ہیں؟ کیوں فوجی جرنیل اربوں کی خربوں کی رشوت ستانیاں لیں، کرپشن کریں. ان کی کرپشن کے میں کرتوت ثبوت کے ساتھ بتاتا ہوں. میں نے بغیر ثبوت کے آج تک بات ہی نہیں. اس لیے تو پریشان ہوتے ہیں کہ الطاف حسین نام سے چھوڑتے ہو نا. الطاف حسین کے یزید بھی چھوڑتا تھا حسین کے نام سے، اور یزید کے ساتھ بھی جانے والے چلے گئے. اور آج بھی جو یزید مہاجروں میں پیدا ہوئے ان کے ساتھ جانے والے ان کے ساتھ چلے گئے، اور حسین کے ساتھ رہنے والے الطاف حسین کے ساتھ، الطاف حسین کے ساتھ جو غلام حسین ہے، عاشق حسین ہے، اس کے چاہنے والے گلے کٹوا رہے ہیں، ٹارچر برداشت کر رہے ہیں، روپوشی کاٹ رہے ہیں، مشکلات کاٹ رہے ہیں، مگر ساتھ نہیں چھوڑ رہے. اللہ انہیں سلامت رکھے، اللہ ان کے درجات بلند کرے جنہوں نے اپنی جانیں دے دیں.
اللہ ان کو شہادت میں اعلیٰ مرتبہ عطا فرما، اللہ اسیروں کو رہائی دلوا دے، اللہ لاپتہ کو بازیاب کروا دے، اور اللہ فوج کے جرنیلوں کو عقل دے دے کہ وہ مہاجروں کی واحد جماعت، متحدہ قومی موومنٹ، جس کا بانی و قائد الطاف حسین ہے، اس کو تسلیم کر لے، بات کر لے بات۔ ملک کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہوں میں، لیکن تم کو میری بات سننی ہوگی، مجھے تمہاری باتیں سننی ہوگی، کیونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں سوائے پریڈ کے اور ہتھیار ڈالنے کے، مظلوموں پہ ظلم کرنے کے، بلوچ غریب بلوچ عوام کو مارنے، ان کی عورتوں کی بے حرمتی کرنے، چادر اور چہر دیواری کا تقدس پامال کرنے، مہاجروں کی ماں بہن بیٹیوں کا تقدس پامال کرنے، ان کی بے حرمتی کرنے، مہاجر بزرگوں کی بے حرمتی کرنے کے علاوہ تمہیں کیا آتا ہے؟ نہتوں کو مارنے کے علاوہ بندوق جب بھی آئی تو تم بندوق چھوڑ کے اپنی بھاگ گئے۔ جب تک میرے جسم میں جان ہے، بلا رہا ہو پوری دنیا کے جادوگروں کو، کالا جادو کرنے والوں کو، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، اور جو طریقے تم اختیار کرتے رہو، پروپیگنڈے کے کرتے رہو، مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ مجھے چاہنے والے کل بھی چاہتے تھے، اور یاد رکھو فوجی جرنیلوں، کرپٹ خاص طور پہ، اور جو کرپٹ جرنیل نہیں ہے ان سے کہتا ہوں، جو کرپٹ افسران ہیں فوج کے ان سے کہتا ہوں، آئی ایس آئی کے جو کرپٹ افسران نہیں ہیں، جو واقعتاً محب وطن ہیں، یعنی جن کو وطن سے محبت ہے، ان سے کہتا ہوں کہ سمجھاؤ ان کو۔ آئی ایس آئی کے جو پوری پرماننٹ، آئی ایس آئی کا ایک تو چیف ہوتا ہے، وہ 3 سال بعد بدل جاتا ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ آئی ایس آئی کی آپ پارا میں موجود رہتی ہے۔ اس اسٹیبلشمنٹ کو سمجھاؤ کہ مٹاؤ نفرت الطاف حسین اور نفرت ایم کیو ایم، کھولو 9-0 کا تالا اور کام کرنے دو ایم کیو ایم کو۔ ورنہ یاد رکھو، لوگوں نے اگر تالا توڑ دیا میرے گھر کا، پھر کیا کرو گے؟ کتنے لوگ مارو گے؟ میں آج تک صبر کی تلقین کر رہا ہوں۔ یہ مت سمجھنا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہو سکتا ہے۔ آج بلوچ مقابلہ کر رہے ہیں نا، آج تک مہاجروں نے کبھی مقابلہ نہیں کیا، لیکن میں کبھی درس نہیں دوں گا۔ میں تو امن کے ساتھ پیسفلی ڈائیلاگ، نیگوسیشنز یہ کر کے بات کر لوں۔ ایک دن آئے گا لوگ کہیں گے کہ الطاف بھائی ٹھیک ہے، ہم آپ کے تو ہیں، مگر اب ہم سے اپنی ماں بہن بیٹیوں کی بے حرمتی بے عزتی برداشت نہیں ہوتی، اور اگر انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے تو پھر کیا کرو گے؟ کیا پوری نہیں ہو رہی؟ میں نے کہا تھا، ہو گیا تھا، اور جس نے مہاجروں کا بیڑا غرق کیا، رضوان اختر آئی ایس آئی کا چیف، اس کی تفصیل تو بتاؤں گا میں، اور جرنیلوں کی بھی بتاؤں گا۔ ایک اور جنرل ہوتے تھے چیف آف آرمی اسٹاف، جنرل کیانی، ان کی بھی بتاؤں گا۔ جنرل راحیل شریف کی بھی بتاؤں گا کہ کتنا بڑا شریف ہے وہ، کہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے، یمنیوں کو مارنے کے لیے مسلمان فوج کا، سعودی عرب کا نوکر بن گیا جا کے، اور فوج نے اجازت دے دی اس کو۔ بہرحال میں نے اس لیے آج بات نہیں کی تھی، یہ مجھے نہیں کہنا تھا، لیکن بس ظلم ہو رہا ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، لاپتہ لوگ ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو دعا کر سکتا ہوں، مطالبہ کر سکتا ہوں، سو کر رہا ہوں۔ میں نے اس لیے صرف آج میں آیا آپ سے بات کرنے کے لیے، آپ سے
کائیں کے لیے آیا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں کہ میری فکری نشست جو ایم کیو ایم یو کے یونٹ کے ساتھیوں کی تھی، صرف انہوں نے نہیں سنی بلکہ پوری دنیا نے سنی. زندگی رہی تو آپ دیکھیے یہ سلسلہ اب انشاءاللہ جاری رہے گا. ابھی تو 5% بھی نہیں ہوئی ہے نشست، ابھی اقرا ہی چل رہا ہے. اقرا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی، ابھی تو یہی چل رہا ہے، اقرا پہ بات ہو رہی ہے، اور یہ سلسلہ ابھی اقرا پہ چلتا رہے گا. کیونکہ اقرا کے معنی جو میں بتا رہا ہوں وہ کوئی مفتی نہیں بتا سکا، نہ بتا سکے گا. یعنی موجودہ جو ہے ان کی بات کر رہا ہوں، مستقبل میں کوئی آ جائے تو ٹھیک ہے. تو میں یہ کہتا ہوں اوورسیز میں رہنے والے اور پاکستان میں رہنے والے جنہوں نے مجھے دیکھا ٹیلی ویژن پر، لیپ ٹاپ پہ، کمپیوٹر میں، موبائل میں، یا جس طریقے سے بھی مجھے دیکھا اور پوری نشست سنی، میری پوائنٹ نوٹس کیے، لیکن 3.5 گھنٹے کی نشست میں کہ ہر پوائنٹ کو نوٹ نہیں کیا جا سکتا. لہذا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کو کم از کم 3 بار، یعنی 3 مرتبہ، یعنی ایک دفعہ دیکھ لیا، دوسری دفعہ دیکھیں، پھر تیسری دفعہ بھی دیکھیں. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے ضروری کام چھوڑ کے اسے دیکھیں، نہیں، جب بھی آپ کو وقت ملے آپ دیکھیں ضرور. اس سے پہلے کہ میں زندگی رہی تو دوسری نشست کروں، تاکہ پہلی نشست مکمل ہو جائے آپ کی اور اہم پوائنٹس آپ اس کے نوٹ کر لیں. تو آپ نے دیکھا. اچھا، اب شکریہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے صرف دیکھا ہی نہیں، پوائنٹس ہی نہیں نوٹ کیے، بلکہ آپ نے جو باجیوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے اور فینز، جتنے بھی فین ہیں جو مجھے پسند کرتے ہیں، مجھے چاہتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت کرتی ہیں، بچے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، بزرگ ہوں، نوجوان ہوں، یوتھ سے تعلق رکھنے والے ہوں، جو پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں، میری باتیں اچھی لگتی ہیں، کہ آپ نے آڈیو میسیجز ریکارڈ کروائے میری فکری نشست دیکھنے کے بعد. اس کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، شکریہ شکریہ شکریہ. آداب 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 آداب. ڈھیروں دعائیں، اللہ آپ کو خوش رکھے. میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ میں ایک ایک میسج سنوں. اب آپ اس کو چھوڑ دیجئے کہ اس کے لیے مجھے چاہے 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ سونا پڑے یا 2 گھنٹے. اگر ایسا نہ کروں تو پھر آپ کے میسج نہیں سن سکتا. ایک گزارش یہ کروں گا کہ آپ کوشش کریں کہ آدھا نام بتایا کریں، یا تو پورا تفصیلی تعارف کرانے کی ضرورت نہیں. میں آوازوں کو پہچانتا ہوں، کیونکہ اگر فرض کریں یہ میسج کہیں اور چلا گیا تو پھر وہ ڈھونڈیں گے کون ہے کون ہے کون ہے. پھر غداروں سے معلوم کریں گے، یزیدی ٹولے سے معلوم کریں گے، یزیدی ٹولوں کی شامل جو مرضی سے یا زبردستی یا ڈر اور خوف کے مارے گئے، ان سے پوچھیں گے. جب ان سے پوچھیں گے تو پھر وہ کوئی نہ کوئی بتائے گا آپ کا پتہ، پھر آپ کے گھر چھاپا پڑے گا اور آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے. میں نہیں چاہتا. بہرحال آپ کی مرضی. I leave it to you.
بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، بڑی عنایت، بڑی نوازش۔ میں 1 منٹ آپ سے اجازت چاہوں گا، 1 منٹ۔ جی، تو میں یہ کہہ رہا تھا ساتھیوں کہ آپ اپنا نام بتانا چاہیں تو آدھا بتا دیں، پورا نہ بتائیں۔ علاقہ بتانے کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے؟ تو کافی ہے، آپ زید بکر یہ کہتے کافی ہے۔ یا اگر آپ بتانا ہی چاہتے ہیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، تو آپ جن کو پیغام بھیجتے ہیں، جن لوگوں کو، ان کو ضرور بتا دیجئے۔ کیا ضرورت ہے اپنا میسج میں پورا تعارف کرانے کا؟ فلاں شہید کا بھائی، فلاں شہید کی بہن، فلاں شہید کی بیوہ، فلاں شہید کا بچہ، وغیرہ وغیرہ، یہ لاپتہ ساتھیوں کے یہ وہ، یہ مت بتائیے۔ ہمارے پاس سب کا ریکارڈ موجود ہے، ہم سب جانتے ہیں اور سب کا تعارف ہو چکا ہے۔ بہرحال آپ لوگوں نے بہت پیارے پیارے میسیجز بھیجے، اور جن ساتھیوں نے خاص طور پہ جو پوری دنیا سے رپورٹ آئی ہے کہ اس دفعہ کا میرا جو 3.5 گھنٹے کی فکر نشست MQM انٹرنیشنل سیکریٹریٹ کے IT کے جو انجینئرز ہیں، ساتھی ہیں، انہوں نے جس طرح سے کام کیا، ان کو بھی بہت شاباش 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 شاباش، اور آپ کو بھی بہت شاباش، سب کو شاباش۔ اور جو ساتھیوں نے تعاون کیا اور سارا انتظام کیا، ان سب کو شاباش، پوری رابطہ کمیٹی کو شاباش، انچارج کو شاباش، سب کو شاباش شاباش شاباش۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو ساتھ خیریت کے رکھے، آپ کی مشکلات آسان کرے، زمینی آسمانی بلیات سے، آفات سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ مہاجروں کو ان کے حقوق دلانے کے لیے، انہوں نے میرے گھر پہ تالا ڈالا ہے تو دوسرا تالا جہاں سب پہ ڈالا ہوا وہ کھول کے وہ راستہ بنا دے، تاکہ ہم خود تالا کھول لے جاتے، غیب سے ایسا راستہ بنا دے اللہ، تو کھول لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بہت بہت ساتھیوں، ماؤں بہنوں، بزرگوں، بہت شکریہ، شاباش شاباش۔ میرے پیغامات آپ سنتے ہیں، فکری نشستیں غور سے سنیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور جن ساتھیوں نے 5 تاریخ کو جو کارنامہ کیا ہے، کہیں پہ کیا ہے، وہ میں نہیں بتاؤں گا، کرنے والوں کو معلوم ہے، اس پہ ان کو مار بھی لگی ہے، ان کو زد و کوب بھی کیا گیا ہے۔ جنہوں نے زد و کوب کیا ہے ان کا بھی معلوم ہے، ہر چیز ریکارڈ پر موجود ہے، حساب اپنے اپنے وقت پہ، جیسے موت آتی ہے، موت کا ایک دن معین ہے، اسی دن تمہارے ظلم کرنے والوں حساب لینے کا دن بھی معین ہے، حساب لیا جائے گا، ضرور لیا جائے گا، ہر قیمت پہ لیا جائے گا۔ ٹھیک؟ اور کتنی باتیں کروں ماں بہنوں، بڑی مجھ سے مائیں بہنیں بہت پیار کرتی ہیں، ساتھی تو جان سارے جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ سلام ساتھیوں، سلام ساتھیوں، سلام سلام سلام، شاباش، پیار سب کو، اوورسیز میں رہنے والوں تم کو بھی سلام، پیار، ہر کسی کو میرا پیار اور سلام۔ جو مہاجروں کے ساتھ وفادار ہے، مہاجر قوم کے ساتھ لائل ہے، محروم قوم کے ساتھ ہے، محروم لوگوں کے ساتھ ہے، غریب لوگوں کے ساتھ ہے، غریب قومیتوں کے ساتھ ہے، ظالموں کے خلاف ہے، مظلوموں کے ساتھ ہے، ان سب کو سلام، ان سب کو پیار، خواہ وہ فوج میں ہو یا ISI میں، ان کو بھی جو سچے ہیں ان کو سلام۔
سلام سلام. سب کو سلام کرنے کے بعد تمام شہیدوں کے لیے آپ بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ تمام شہداء کو اعلیٰ سے اعلیٰ جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے. آمین ثم آمین، آمین ثم آمین. اللہ اسیروں کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کرتے ہیں. اللہ لاپتہ ساتھیوں کی بازیابی کے ساتھ خیریت کی بازیابی کے لیے اسباب پیدا کرتے ہیں. آمین آمین. اللہ تعالیٰ جو شہید ہو گئے ان کے جو بچے اور بیوائیں اور گھر والے ہیں ان کی کفالت کا غیب سے انتظام کرتے پاک پروردگار عالم. آمین ثم آمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور ایک چیز میں نے کہی ہے، گلک منی باکس ہر آدمی کو بنانا ہے. ایک ڈالر ڈالنا ہے. جہاں پاؤنڈ چلتا ہے وہاں پاؤنڈ ڈالنا ہے، جہاں ڈالر چلتا ہے وہاں ڈالر ڈالنا ہے. اور پاکستان میں وہ آپ کی مرضی، آپ جتنا ڈالنا چاہیں، لیکن جو ایک دن ڈالے دوسرے دن بھی اتنا ہی ڈالے. قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے، اور دریا جب ملتے ہیں تو کہاں جا کے گرتے ہیں؟ سمندر میں. تو آپ سمندر بن جائیے. ایک قطرے کو بھی اگر سمندر میں ڈال دیں تو وہ قطرہ قطرہ نہیں رہتا، سمندر بن جاتا ہے. تو آپ کو نہیں معلوم آپ کی ایک ایک پائی سے کتنے مستحقین کی کفالت ہو جائے گی. تو اس کو مت بھولیے. اگر بھول گئے ہیں تو پھر دوبارہ آج سے عمل شروع کیجیے. شہیدوں کے لواحقین مستحق جو ہیں ان کی امداد کے لیے، لاپتہ ساتھیوں کی رہائی کے لیے، وکلا کی فیس کے بندوبست کرنے کے لیے اور دیکھ بھال کرنے کے لیے، اسیر ساتھیوں کی اور جو اور ضرورت مند ہیں لاپتہ ساتھیوں کے مستحق لواحقین ہیں ان کی امداد کرنے کے لیے ہر مہینے آپ جمع کرائیے. 10 آدمی مل کے ایک گھر کی کفالت کرتے ہیں. سب کو بارے میں کس کی کرنی ہے. اور اکیلے جا کے نہ کریں، کم از کم 2 3 آدمی جائیں تاکہ یہ نہ ہو کہ بعد میں شک ہو کسی پہ. بس یہی باتیں کرنی تھی. ایک مرتبہ پھر آپ سب کے میسیجز کا بہت بے چینی سے انتظار رہتا ہے مجھے. میں سنتا ہوں، خوشی ہوتی ہے. اور جو پوری دنیا میں آئی ٹی کے اسپیشلسٹ مختلف ویڈیوز بنا رہے ہیں خوبصورت، ان کو بھی سلام. شاباش شاباش، پیار. ساتھیوں اب میں اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ جلد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت چاہوں گا. آپ بھی میرے لیے دعا کرتے ہیں مجھے معلوم ہے، مگر اور زیادہ زور سے کیجیے. جہاں تک صدقے کا ہے آپ صدقہ وہاں اپنے، ضروری نہیں کہ آپ گائے کا یا بکرے کا ہی کریں. کسی غریب کو کھانا کھلانا بھی صدقہ ہوتا ہے. تو آپ صدقہ بھی دیا کیجیے، اپنا بھی میرا بھی. ٹھیک. اللہ ہماری تحریک کو اسی طرح قائم رکھے، اور جو دلوں میں محبت جن کے ہیں ان کی محبت میرے دلوں میں بھی ہے، اور اللہ دلوں کا حال بہتر جانتا ہے. اجازت چاہوں گا. اللہ ہماری اس محبت کو قائم و دائم رکھے. اجازت. خدا حافظ.